السلام علیکم سر. جی سر, میرا سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بیلٹنگ کا بولا کہ نیکسٹ بیلٹنگ ہم کریں گے, اس کی ڈیٹ بتا دیں کب تک کریں گے, اور ابھی تک کتنے پرسنٹ ہو چکی اور کتنے پرسنٹ ابھی مزید آپ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے شاپ اینڈ شاپ کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ ٹیولپ ایک بلاک ہے جس کو آپ نے بیلٹ کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. اور اس کے علاوہ جو ہومز ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نہیں, اب دوبارہ میں آپ سے پوچھوں گا جو ایک ہی ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز بیلٹ از کنسرن تو بیلٹ انشاءاللہ قریب ہوگا. ہماری جو لینڈ کی ٹیم ہے وہ آلریڈی کچھ جگہوں پہ لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کر چکی ہے, کچھ کر رہے ہیں اور بڑا تیزی سے الحمدللہ بڑا اچھا ایفرٹ ہوا ہے. تو میرے بھائی کہ بیلٹ جب ہوگا انشاءاللہ اچھا بیلٹ ہوگا, اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ریمیننگ لائبلٹی ہے اس کو ہم ایڈریس. پھر آپ نے بات کی کب ہوگا. ایگزیکٹ میں ٹائم اس لیے نہیں بتا سکتا کہ جب یہ شیڈیول ہوگا گوگل ہوگی اس کے بعد, لیکن عنقریب ہوگا انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہے پچھلے بھی ہم تقریباً سال کے مطلب واپس بیلٹ کرتے تھے. تو لاسٹ ہمارا بیلٹ ہوا تھا 25 نومبر کو 23 میں. تو یہ ہم نے دسمبر جنوری فروری میں پلان کیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ ابھی جنوری ہے تو امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے میں یہ ہم فلپ کی آپ نے بات کی. بیسیکلی تو سیکٹر بہت سارے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تو 19-20 اسکولوں کے نام سے یہ کنسیو کیا گیا. لیکن اگر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم بیلٹڈ پلاٹس ہیں, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم کمیونٹی لیونگ کے نا دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایریا ایکوائر کیا ہے اس کی ٹاؤن پلاننگ کریں, ٹاؤن پلاننگ کرنے کے بعد جو آپ کا کمرشل اور ریزیڈینشیل ییلڈ ہوتا ہے اس کو آپ بیلنس کرتے ہیں اور اس کو انسٹالمنٹ میں آپ چلپ کرتے ہیں. جو تیار پلاٹ ہوتے ہیں وہ آپ لم سم پہ بھی کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایکوائر کرتے ہیں زمین, اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیکر جو 2008 میں جب یہ لانچ ہوا تو اس وقت ہمارے پاس زمین نہیں تھی. آپ کو پتا ہے یہ تو کریڈٹ جاتا ہے جنرل نوید صفدر اور ان کی ٹیم کا جو وہ آئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایک جہاد کے طور پہ کام کیا. اور 2020 آنورڈ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ روڈز بھی کلیئر ہوتے گئے, اور اس کے بعد جو کنیکٹیوٹی تھی وہ بھی ہوا. تو جو اس کے بعد بیلٹ ہو رہے ہیں وہ جو ہمارا سینٹرل ایریا ہے, جو سیکٹرز ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. کیونکہ ڈیولپمنٹ مطلب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر دیں, یہاں پہ بھی, اور یہ انٹر کنیکٹڈ نہ. سو آپ نے دیکھا کہ فیز 6 سے جب آپ جیسے ہی جاتے ہیں بلو ویل کی طرف جاتے ہیں, روز میگنولیا ہو گیا, للی اور لیڈر پلر, یہ جو سیکٹرز ہیں یہ سیکٹر سائملٹینیسلی ڈیولپ ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو ہم نے لاسٹ بیلٹ میں پلاٹ دیے تھے وہ پلاٹ 3000 تھے, تو لیکن تھے انہی سیکٹرز میں سے. 10,000 پلاٹ جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی انہی سیکٹرز میں سے ہیں, اور مزید جو ہمارے پلاٹ ہیں وہ بھی. تو جو کنٹینیوٹی ہے پروجیکٹ کی وہ الحمدللہ لینڈ کی ایکوزیشن ٹیم سے ساتھ ساتھ اچیو ہو رہی ہے. اور جو اگلا ہمارا بیلٹ ہوگا اس میں جب ہم ایڈجسٹ کریں گے تو وہ ڈیولپ ایریا میں ایڈجسٹ کریں گے جو ساتھ ساتھ لینڈ آ رہی ہے. پھر ہومس کی کہاں پہ ہے, لوکیشن اگر بتا دیں. لوکیشن آپ سے شیئر کر لیں گے, آپ آئیے وزٹ کریں. اسپیسیفک میں ہم اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ڈیٹیل میں بہت لمبی بات چیت ہو جائے. ایجنڈا ہمارا آج کا جو تھا وہ بیسیکلی ریوالو کر رہا ہے جو ہماری پوزیشن سرمنی آ رہی ہے 10,000 پلاٹ. تو اگر ہم بہت باریکیوں میں اسپیسیفکس میں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جائیں گے تو میرے خیال میں پھر وہ مقصد بہت ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم بیٹھے. سر دوسرا میرا یہ تھا کہ ڈی ایچ اے ہومس جیسے آپ نے بتایا کہ کافی حد تک ڈیلیور ہو چکے ہیں آلموسٹ, اس میں 550 پلاٹ ایسے ہیں جو لیو ہوم یعنی کہ ہوم کے اگینسٹ دیے گئے ہیں. اس میں 5 مرلہ ہے, 8 مرلہ ہے, لیکن وہاں پہ ابھی تک آپ نے دیکھا گھر نہیں بن سکے, لیکن پلاٹ وہ ڈیولپ ہے. اور ایسے پلاٹس ہیں جن کے پاس فیملیز رہ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ گھر کا میپ جو ہے ڈرائنگ کیسی ہونی ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہوم بنے ہوئے ہیں 8 مرلہ کے ویسے ہی بننے ہیں, مطلب کسی کو کوئی کنفرم نہیں ہے. اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے کہ وہاں پہ میپ کون سا ہوگا, وہ سیم ہوگا یا دوسرا ہوگا, یا اس کا طریقہ کار کیا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ وہ ایریا پروجیکشن جی لوور اینڈ بلڈر آپ نے دیکھا ہوگا باقی، تو ہماری ان ممبران سے گزارش ہے کہ وہ کسی وقت بھی گھر بنا سکتے ہیں. جو پوزیشن کا پروسیس ہے اس کے لیے ہم نے ون ونڈو آپریشن کر لی ہے. جو اس کا ڈیزائن ہے وہ بھی جب آئیں گے تو وہ ٹی پی ڈی سی کی جو ٹیم ہے وہ پوری کی پوری ڈرائنگ پہ ڈیزائن پہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اب ہم آپ کی فیسلٹی کے لیے ماڈل گھر بھی بنانے لگے ہیں 5 اور 8 مرلہ کے. یہ چیز تھوڑی ارلی ہو گئی ہے لیکن یہ ہم بنانے لگے ہیں کہ جو بندہ سوات سے یا لیٹ سے کہیں اور سے اڑ کے آ رہا ہے اور جس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ گھر کیسے بنانا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، تو ہم ماڈل ہاؤسنگ اس فساد کے لیے اور ڈفرینٹ فساد کے بھی ہم بنا کے بھی آپ آئیں. اگر آپ نے ڈائریکٹ خود بنانا ہے یا کانٹریکٹر کے تھرو بنانا ہے یا ہمارے تھرو بنانا ہے تو ہم مٹیریل سے ڈرائنگ سے باقی چیزیں کو آپ کے فیسیلیٹیشن کریں گے. بٹ اگر آپ نے خود بنانا ہے تو یہ بھی ماڈل ہے، یہ بھی ماڈل ہے، یہ بھی ہم کرنے لگے. تو اس لیے وہ جو مری ہے کہ وہ کیسے بنائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ہم آپ سے سوشل میڈیا پہ نمبر بھی شیئر کر لیں گے. جو ہماری سی سی بی سی کی ٹیم ہے اس سے آپ نے جو جس قسم کے بھی بلڈنگ کنٹرول سے یا ٹاؤن پلاننگ سے کوئی ایشوز ہیں وہ یو کین کانٹیکٹ دیم اور وہ انشاءاللہ ریزالو ہو. اس طرح سے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ میپ اس کا یہ اس طرح کا تو نہیں ہوگا جو وہ 8 مرلہ کے ہوم بنے ہوئے، ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، چینج ہو سکتا ہے. اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے الحمدللہ سیکورٹی کا نظام کافی بہتر کر دیا ڈی ایچ اے ہوم کے اندر نا، کیمرے انسٹال ہو گئے، فینسنگ کا کام ہو چکا ہے کافی حد تک. اس کے علاوہ گارڈ بھی کافی ایکٹیو ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ سیکورٹی کا جو نظام ہے ابھی بھی اس کو اس طرح نہیں کیا جاتا جیسے ڈی ایچ اے 5 یا 2 کے اندر ہے. وہاں پہ سیکورٹی کی چیکنگ اس طرح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آس پاس کافی زیادہ گاؤں ہیں، وہاں پہ راستے بھی اوپن ہیں ابھی. تو کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا کوشش کریں کہ جو چیزیں ہیں بہتر ہو سکے، تاکہ کیونکہ فیملیز وہاں لے کے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سیکورٹی کا ہی آ رہا ہے. آپ کا پوائنٹ بالکل جینوئن ہے اور اس کو جو ہمارا سیکورٹی ڈائریکٹریٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہے. ابھی ہم اسمارٹ سیکورٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہماری جو کیمراز اور مانیٹرنگ ہے اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اور ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باؤنڈری وال کی تعمیر شروع ہو چکی ہے. رائڈرز آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو رات کو کسی پہر پہ بھی آپ کو رائڈرز مختلف سیکٹرز میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پچھی اور کا پورا نظام جو ہے وہاں اسٹیبلش ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں. وہ پوری جو پیرافن ایریا ہے اپریٹس ہے سیکورٹی کا وہ پٹ ان پلیس کر رہے ہیں. ہاں ظاہری بات ہے چونکہ یہ بھی اسٹارٹر ہے، ساتھ ساتھ میں یہ انشاءاللہ امپروو ہوگا. آپ نے بات کی شاپ اینڈ شاپ، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تقریباً 137 شاپس رہ گئی ہیں بیلٹ ہونے، تو وہ بھی انشاءاللہ بیلٹ ہو جائیں گی. اس وقت کمرشل جو ہماری لائبلٹی ہے 4 اور 8 مرلہ کی فیز 7 کی وہ 0 ہے. ہم نے جو لاسٹ بیلٹ کیا تھا تمام ایسے لوگ جو کہ بیلٹ سے رہتے تھے، کمرشل پروڈکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہم نے بیلٹ کر لیے تھے بارنگ وہ لوگ جو اوپن تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اوپن سرٹیفکیٹ ہے وہ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے لیے فلوڈ ہوتا ہے، اور چونکہ اوپن سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ بیئر نہیں کرتا سی این آئی سی کا نمبر یا نام یا، تو جب آپ اس کو الاٹ کرتے ہیں تو الاٹمنٹ لیٹر مل ہی نہیں سکتا، بیکاز الاٹمنٹ لیٹر از آلویز اگینسٹ اے سی این آئی سی نمبر، آئیڈینٹیکل سی این آئی سی نمبر. تو ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ کتنے رہ گئے 100 تقریباً کوئی 200 کے قریب کمرشل کا پروڈکٹ رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اوپن ہیں. جس دن یہ انشاءاللہ کنورٹ کریں گے تو کمرشل کی لائبلٹی بھی ہماری 0 ہے. اور یہ جو 137 شاپس ہیں یہ بھی ہمارے نوٹس میں اس کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. تو جو بیلٹ ہے انشاءاللہ اس میں یہ دونوں چیزیں 0 ہو جائیں گی. جی نیکسٹ. سر یہاں پر 2 قسم کے نان بیلٹ پلاٹس ہیں، ایک تو فرسٹ الاٹیز کے ہیں، ایک مارکیٹ سے جو خریدے گئے ہیں. فرسٹ الاٹیز کو تو ڈی ایچ اے ترجیح بنیاد پر مطلب بیلٹ کر رہا ہے. جو نان بیلٹ مطلب جو ہے مارکیٹ سے جو لوگ خریدتے ہیں اس کی سب بیلٹنگ کب ہوگی؟ اچھا، فرسٹ الاٹی سے مراد کیا ہے؟ جب ہم فرسٹ الاٹی کی بات کرتے ہیں، اوریجنل الاٹی کی بات کرتے ہیں، تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں آسٹوائل جنہوں نے 2008 میں بکنگ کی. اب ان کی پروجیکٹ کی لائلٹی 2008 سے اس وقت تک کے ساتھ میں انتظار کرتے رہے. تو ہماری اسی لیے پہلی پرائرٹی، بیکاز ان میں سے بہت ساری بیوائیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، جو یتیم ہیں،
कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ माजूर लोग हैं, तो हमारी जो पीछे भी बैलेट्स हुई हैं उसमें हमने टॉप पे इन लोगों को ना टॉप पे रखा है। अभी तक जो हमारी बैलेट्स हुई हैं वो फोकस ही ओरिजिनल अलॉटीज़ पे रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली कैटेगरी भी अब साथ साथ में काफ़ी सारी एड्रेस हो गई। जो दूसरी कैटेगरी आपने बात की ट्रांसफ़र कैटेगरी, वो कैटेगरी भी अब जेन्युइन कैटेगरी है, बिकॉज कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट 2010 में 11-12 में जब ये खरीदा तो उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। जब बैलेट डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट जितने हमारे पास बैलेट होंगे तो इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे तीसरी कैटेगरी भी है और वो कैटेगरी ओपन सर्टिफिकेट्स की है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप अलॉटमेंट लेटर नहीं लेंगे तब तक आप हमें नहीं पता चलेगा कि क्या आप ओरिजिनल अलॉटी थे, कि आपने ओपन किया और अपने पास होल्ड बैक किया, या आपने किसी को बेचा और ये किसी के पास पड़ा हुआ है। तो ओपन बैलेट सिस्टमैटिकली जो बाय लॉज हैं और जो गवर्नमेंट का कानून है उसके तहत बैलेट नहीं हो सकता। मतलब आपने ये बेनामी की प्रॉपर्टी बन जाती है। अभी जो डिस्कशन भी हो रही है, तो आपने जब अलॉटमेंट लेना है तो आपको अपना किसी ना किसी के नाम पे होना है। बेसिकली प्रॉपर्टी में एक आइडेंटिकल नंबर होता है जो CNIC नंबर है, जिसके तहत आपको, ताकि जब विरासत का इशू हो तो फिर इसमें कोई मसले मसाइल ना आए। बिकॉज आपके नाम पे होगा तो फिर उसकी विरासत बनती है। और या अगर आपने किसी को जो मनी ट्रेल है कि अगर किसी को बेचना है और उसने लेना है, और तो इसके लिए जो है जो ओपन सर्टिफिकेट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनको मेंबर्स को बताएं कि वो उसको अपने नाम पे कराएं ताकि वो भी इन दो प्रायोरिटी कैटेगरीज में आ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी उस वक्त आपने नॉन बैलेट जिनके पास फर्स्ट अलॉटी जिसको आप कह रहे हैं उनको अगर घर बनाना हो तो वो क्या पोजीशन मिल सकती है, इसके बारे में बता दें। बहुत सारे ऐसे हैं जो घर बनाना चाहते हैं। अच्छा भाई, हमने ना एक, अगर आपको याद हो 13 अगस्त को ना हमने कुछ प्लॉट्स मुयस्सर किए थे जी। और हमने कहा था कि जो ओरिजिनल अलॉटीज में से या जो नीडी लोग हैं जो आके कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आए। तो उसके लिए हमने कुछ शराइत और ज़वाबित रखी, जिसमें एक एफिडेविट भी है। एफिडेविट से मुराद ये है कि आप आ रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट की और आप जेन्युइन हैं तो डेफिनेटली साल डेढ़ में आपने घर बनाना है, ताकि एट द कॉस्ट ऑफ कि सिर्फ आप आके घर ले जाएं और वो बेचारा जिसने इंतज़ार कर रहे हैं उसको ना प्लॉट मिले, तो उसको मशरूत किया हमने। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 27 एफिडेविट्स आए 5 और 8 मरला के, और वो हमने प्रोसेस कर लिए, अप्रूवल हो गया। बल्कि आजकल उनको हम कॉल कर रहे हैं कि वो आएँ और अपने कागजात जमा कराएं ताकि उनका TPBC का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए और उनको साइट प्लान मिल जाए। हम बल्कि कोशिश कर रहे थे कि ये जो किक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उसके साथ उनका भी करें। बट अगेन जब आप कुछ मेंबर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कुछ के काम होते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि अनकरीब जो है, तो अभी भी वो ओपन है। अगर कोई मेंबर ऐसा जो कि डायर नीड में है और वो बनाना चाहता है तो ये ऑप्शन है हमारे पास। वो कांटेक्ट करें, हमें एफिडेविट दें, जो बाकी चीज़ें हैं उसको वो करें, और इंशाल्लाह हम उसको किक स्टार्ट के लिए जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम पूरी फैसिलिटीज़ जो है मुहैया करेंगे। सो मच सो कि हमने उनको ये भी बताया है कि अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सब्सिडाइज रेट पे वो मटेरियल आपके वहाँ पे डोर स्टेप पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो एलाइड फैसिलिटीज़ है, जो कुछ हमसे पोजेशन चार्जेस तक हमने वेव ऑफ किए थे, अगर आपको याद हो, एक साल के लिए, जो कि काफ़ी सारे पैसे बनते हैं।